اور اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ معاملات میں اچھا ہے وہی اصل دیندار ہے۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، ہمیشہ مسجد کا پابند رہتا ہے تو اسے دیندار ہی سمجھتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ وہ دیندار ہو، لیکن اس کے معاملات کو بھی دیکھو کہ اگر وہ معاملات میں گڑبڑ ہے، یعنی لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے، لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، یا پھر دھوکہ دھڑی کے کاموں میں ملوث ہے، تو وہ شخص دیندار نہیں ہے۔ عبادات میں تو وہ پکا نظر آتا ہے لیکن معاملات میں کچا ہے تو اسے دیندار نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ معاملات کے بارے میں بہت احکامات نافذ فرمائے، یہاں تک کہ حقوق بھی جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق آپ نے ایسے گناہ کیے جس کا تعلق اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، شراب پیا، نمازیں چھوڑ دیں، یا کوئی اور گناہ کیا، یہ وہ گناہ ہیں جس سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو معافی طلب کرنی ہے، اور اللہ کریم ہے، رؤوف و رحیم ہے، جب وہ چاہے معاف فرمائے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حق سے ہے، کسی کا پیسہ لے لیا اور اس کو دیتا نہیں، کسی کو اذیت دیا، مار پیٹ کیا، گالی گلوچ کیا، یہ سب بندوں کے حقوق ہیں، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں فرماتا۔ یہ سخت قسم کے احکام ہیں، اسی لیے ہمیں زیادہ طور پر اہتمام معاملات میں کرنا چاہیے۔ آج دنیا بھر میں ہماری ایک امیج بن کر کے آ رہی ہے کہ ہم معاملات میں کچے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لوگ لین دین بند کر چکے ہیں، تجارت کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ ایک دو جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی، لوگ کتراتے ہیں۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ تجارت کرنے پر لگے تو ہیں، ان کی داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن چند لوگوں کے اس طرح کی حرکات سے اسلام اور مسلمانوں پر ایک عظیم دھبہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جب معاملات میں تم کچے ہوگے تو آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے، مصیبتوں میں گرفتار ہوگے اور برکت اٹھا لی جائے گی۔ جھوٹ بول کر کے آدمی کتنا کما لے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں۔ معاملات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کردار اختیار فرمایا ہے وہ رہتی دنیا تک اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، اور اسی اسوہ پر، انہی کے نقش قدم پر چل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا میں اپنے ایک عظیم اخلاق پیش کیے معاملات کے بارے میں، چاہے وہ پڑوسیوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہوں، چاہے وہ عدالت کے معاملات ہوں، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں صحابہ بہت الرٹ تھے، بہت ہی زیادہ الرٹ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بارے میں سب سے زیادہ مشہور تھے مکہ میں، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو جو لقب سے مکہ کے کفار پکارتے تھے وہ صادق الوعد الامین، امانتوں کا سچا آدمی اور وعدے کا پکا آدمی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لقب سے وہ پکارتے تھے، سچ بولنے والا اور اپنے وعدے کا پکا آدمی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے، ایک قافلہ تھا، طارق المحاربی نام کے ایک راوی ہیں، انہوں نے پوری ایک لمبی حدیث روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لمبے سفر سے آئے تھے، ہمارا قافلہ تھا، ہمارے قافلے میں ایک لال رنگ کا اونٹ بھی تھا، سرخ اونٹ جس کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، بہت مہنگا اونٹ ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، آپ رک گئے، ان لوگوں سے خیر خیریت پوچھی، کہاں سے قافلہ آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند فرمایا، اور ان سے کہا کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ اس قافلے والوں نے کہا ہم بیچیں گے۔ قیمت کتنی ہے؟ ان لوگوں نے بتایا اتنی اتنی کھجوریں،
یعنی ہم باغیچے کی اتنی کھجوریں لیں گے. انہوں نے ایک قیمت بتائی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے. کہا کہ ٹھیک ہے اتنی کھجوروں پر میں راضی ہوں, اونٹ میرے ہاتھ دے دو. ان لوگوں کا جو قافلے کا امیر تھا اس نے اونٹ اٹھایا اور حضور کے ہاتھ دے دیا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کھجوریں تھیں نہ کوئی سامان تھا, لیکن حضور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لیے اور مدینے کی طرف چل پڑے. قیمت تو ادا نہیں ہے. ان لوگوں میں سے کسی نے پوچھا بھی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی طرف چل پڑے, جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا. انہیں احساس بھی نہیں تھا, اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے میں بات چیت شروع ہو گئی, کیا قیمت مل گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں, قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے. طے تو ہوئی ہے, اتنے کھجوروں کی قیمت ہے اس اونٹ کے بدلے, لیکن انہوں نے دیا تو نہیں. سب ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے کہ ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کیسے دے دیا, ہم انہیں جانتے نہیں پہچانتے نہیں, ان کے ہاتھ میں ایک سرخ اونٹ کیسے دے دیا. وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, اب انہیں ڈھونڈے گا کون. یہ باتیں بڑھتی گئی. امیر قافلہ کو لوگ کوستے رہے کہ تو نے ایک بڑا نقصان کیا ہے. قافلے میں ایک خاتون تھی, ایک عورت تھی. اس عورت نے ہنگامے کو ٹھنڈا کیا اور کہا قریب آ کر, لوگوں جھگڑو مت, اس لیے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا, وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا. ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے, وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں. ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز کو میں نے دیکھا ہے, وہ دنیا کا کوئی عظیم آدمی ہے. انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی. رات کو قافلہ جہاں پڑاؤ کیا تھا سب اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی یا دو صحابہ اپنے ہاتھوں میں کھانے کی بڑی بڑی طبق لے کر کے آئے اور اس قافلے والوں سے کہا فلاں بن فلاں کہاں ہے. لوگ باہر آئے, پوچھا کہ کون ہے. آئے ہوئے صحابہ نے کہا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ہم ان کی طرف سے آئے ہیں. دن میں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا, اس کی قیمت کھجوریں پوری جتنی طے ہوئی تھی وہ ہم لے کر کے آئے ہیں مدینے سے. وہ کھجوریں پوری لا کر کے دیا اور کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ میں ہمیں تمہارے پورے قافلے کے رات کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا. قافلے والوں نے کھانا بھی لیا اور کھجوریں جو قیمت میں تھی وہ بھی لیا. یہ عرب میں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا, ورنہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے اخلاق بٹھائے کہ وہ مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ محمد ہیں کہاں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہاں. پھر وہ دائرہ اسلام میں بھی آئے کئی لوگ. یہی وہ لین دین کے معاملات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے, سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لعنت تھی, بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لعنت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا, ختم فرما دیا. سود میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے, جس کو آپ بیاج کہیں, بڈی کہیں یا جو بھی نام دے دیں, لیکن بڑھا کر کے لینا, کسی کو قرض دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا. 100 روپیہ قرض دیا, 110 روپے لیا, 120 روپے لیا, بلکہ 101 روپے بھی لیا, تو یہ سود ہو گیا. جس کو قرض دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا, صرف پیسے میں نہیں کسی بھی چیز میں, وہ بڑھا کر کے لینا, یہ سود کہلاتا ہے. اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے. ایک بندہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نظام آج دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے, پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں. زبردستی تمہیں کریڈٹ کارڈ پکڑائیں گے, کیوں؟ سود بھرتے رہو. تم اپنے حلال کمائی کی قیمت, اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو, بھرتے رہو. لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. یہ دنیا اس عظیم لعنت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں، سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہوں۔ امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے۔ آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ آج قرض جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا۔ قرض حسن کون دینے والا ہے آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ ماشاء اللہ کون ہوگا؟ قریب سے قریب ترین دوست بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ ان کو کیوں دیا جائے قرض؟ لوگ ڈرتے اسی لیے کہ 5 لاکھ دوں کہ 1 لاکھ دوں، یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور کچھ لوگوں کی لت پڑ جاتی عادت، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور قرض میں ڈوبتے چلے گئے، وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرض لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے، بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے۔ کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے مجھے واپس دینا ہے۔ لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا۔ اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی 1 ہی لاکھ روپے لوٹایا، یہ قرض حسن اچھا قرض ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان قرض، لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی آج کل لوٹانا نہیں چاہتا، تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں قرض اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو۔ یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں، یہ معاملات خراب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو، ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے، سلام پھیرتے ہی نکل جاتے۔ ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں، اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھا نہ لیں۔ میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں، روز میرا یہ کام ہے۔ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں۔
پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں، یہ صحابہ کے اخلاق تھے. وہ یہودی تھا پڑوسی، اس کی ایک کھجور کھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا. کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے. یہاں تو بازار میں جا کر بھاؤ تاؤ پوچھتے ہوئے نہ جانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں. لوگ پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی جائز نہیں، بغیر اس کی اجازت کے. بغیر اس کی اجازت کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے ہم میں سے، میرے صحابہ میں سے، جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پڑھ سکے. سوچو میرے عزیز ہو، اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں، کیا وہ بیچنے کو راضی ہے؟ اس پڑوسی کو بلائے جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے. وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہا کہ تو یہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے. کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا. کہا بدلے میں تو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے. اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا. جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو دحدہ وہ کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے، کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے؟ میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو دحدہ سے کہا اگر تم خرید کر کے دیتے ہو تو اللہ تجھے بھی بہترین باغیچہ عطا کرے گا. وہ حضرت ابو دحدہ اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں، چلو ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک درخت میرے بھائی کو تجھے دینا ہے، بدلے میں بتا کیا لینا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے. وہ مانتا نہیں تھا. حضرت ابو دحدہ کون صحابی ہیں میں آپ کو بتا دوں، اوالی مدینہ، مدینہ کا ایک علاقہ جہاں آج بھی اوالی اس کو کہتے ہیں، مسجد قباء کے قریب، وہاں کے کھجوریں دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں مانی جاتی. اوالی مدینہ دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں، مدینے میں بھی اوالی مدینہ کی کھجوریں سب سے اعلیٰ. اور اوالی مدینہ میں سب سے حسین و جمیل کسی کا باغیچہ تھا تو حضرت ابو دحدہ کا تھا. بہترین گھر بھی تھا اس باغیچے کے اندر اور بہترین خوبصورت باغیچہ جس میں نہر بھی تھی. حضرت ابو دحدہ نے کہا کہ اس یہودی سے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ تجھے مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا، تو ابو دحدہ ہے، باغیچے کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں، حسین و جمیل باغیچہ ہے. حضرت ابو دحدہ نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے حوالے دیتا چاہتا ہوں، یہ ایک درخت تو دے دے میرے اس بھائی کو، میں باغیچہ پورا دے دوں. اس یہودی نے کہا کیا مذاق ہے یہ، کیسا مذاق ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کی بات پر میں کبھی مذاق نہیں کرتا اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے، میں معاملات کر رہا ہوں تیرے ساتھ. اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، درخت میں دینے کو تیار ہوں. ابو دحدہ نے وہیں پر جو کچھ لکھنا پڑھنا تھا سب کر لیا، بیچ دیا، نہ کوئی قیمت لینی تھی اس سے، کچھ نہیں. ایک درخت جو یہودی کے آنگن میں تھا بس وہی خریدنا تھا، وہ بھی اکھاڑ کر کے نہیں، وہ درخت تو وہیں رہے گا نا، لیکن ملکیت اس مسلمان کی ہوگی، صحابی کی. اس بات پر طے ہوا، باغیچہ بیچ دیا گیا. اب حضرت ابو دحدہ اپنے باغیچے کے باہر آئے، سنیے، باہر آئے اور باہر سے اپنی بیوی کو پکارا، یا ام الدحدہ، اپنی بیوی کو زور سے پکارنے لگے. تو ان کی بیوی اندر باغیچے کے اندر اپنے حسین و جمیل گھر میں تھی. وہاں سے آواز سن کر کے کہتی ہیں کیا بات ہے کہ تم اندر نہیں آتے، باغیچے کے باہر سے مجھے آواز دے رہے ہو؟ ابو دحدہ نے کہا میں نے باغیچہ بیچ دیا، تو بھی باہر آ جا. عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں لیکن وہ کمال کی عورتیں تھیں. وہ باہر نکلی اپنے گھر سے اور کہتی ہیں ابو دحدہ مجھے تمہاری عقل پر پوری زندگی سے زیادہ یقین ہے، یقیناً سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا، ایسے تو تم اتنا حسین باغیچہ بیچ نہیں سکتے، اگر بیچا ہوگا سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا.
وہ گھر سے اسی وقت نکل آئی. ابو دہدا گھر باغیچے میں بھی نہیں گئے, گھر میں بھی نہیں گئے. یہودی سے کہا آج سے تیرا ہے یہ باغیچہ. وہ باہر آئی, خاتون پوچھا کتنے میں تم نے یہ باغیچہ بیچا ہے؟ تو حضرت ابو دہدا نے ہنس کر کے کہا میں نے یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچا ہے, جنت کے ایک باغیچے کے حوالے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جسے وعدہ کریں وہ جھوٹا نہیں ہوتا. ام دہدا نے ہنس کر کے کہا مجھے میری جان سے زیادہ تمہاری عقل پر یقین تھا. یقیناً تم نے جو سودا کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سودا ہے. چلو یہ نہیں ماتم کیا کہ کیسے بیچ دیا, کس کو کس کی باتوں میں آ کر کے کیا کر دیا. وہ خاتون بھی صحابیہ تھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی. تو باہر آئے یہ دونوں لوگ. اب سنیے, وہ یہودی جو ہے رات کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور ہنستا ہے. مسلمانوں سے بڑا بیوقوف میں نے کسی کو دیکھا نہیں. انہوں نے میرے آنگن میں موجود ایک درخت کے بدلے مدینے کا ایک حسین و جمیل باغیچہ میرے ہاتھ میں دے دیا. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ درخت تو وہ ہمارا ہی رہے گا, وہ ہمارے آنگن میں ہے, درخت کو کون اکھاڑے گا, کون نکالے گا. وہ اپنی بیوی سے رات بھر ہنسی مذاق کرتا رہا کہ مسلمانوں کو میں نے بیوقوف بنا دیا. اور وہ صحابی جو صبح نماز سے فوراً بھاگ کر اپنے گھر آتے تھے کھجوریں چننے کے لیے, آج وہ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. اور اس کے بعد نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس صحابی کے ساتھ چلتے ہیں وہ درخت دیکھنے کے لیے, اس لیے کہ کسی کا گمان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور اس صحابی کے گھر کے پاس جو یہودی کے آنگن میں درخت تھا, صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچ کر کے دیکھے تو وہ درخت خود اکھڑ کر کے اس صحابی کے آنگن میں آ چکا تھا. خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا. عزیزان گرامی وقار, یہ لمبی حدیث ہے, اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشت کھجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانے نہیں دینا چاہتے. ہمارے معاملات جب خراب ہو گیا تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بھی نکلنے لگ گیا. یہاں لوٹ کھسوٹ ایسی کچھ چیزوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا. ایک بہت بڑی قوم, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ڈراتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرنا, ناپ تول میں کمی مت کرنا, برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو غلہ دیا کرو. وہ لوگ کیا کرتے تھے جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں, یعنی کلو کے کانٹے میں جو ہے فرق کر دینا اور کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے. اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم, اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو ڈراتے رہے یہ زمین میں فساد ہے, اس چیز سے باز آؤ. وہ باز نہیں آتے تھے. جانتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا, بہت سخت ترین عذاب آیا. قوم شعیب ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی, اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی, ناپ تول میں کمی کرتی تھی. آج ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں ناپنے کی چیزیں بدل گئی ہوں, لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ایک ذرا برابر بھی, وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی, اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی. اسی لیے میرے عزیزو ان معاملات میں پابند ہو جاؤ اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے. غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں. ان کی مارکیٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں, اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں. مارکیٹ میں اگر 4 دکانیں تمہاری ہیں, تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا. سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے, نہیں, حسد ہونے لگ گیا. اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا. آپس میں اس بات کو لے کر کے سب جلن کے شکار ہیں.
اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں، پڑوسی نے کچھ کرایا ہے، میری دکان میں کچھ ہوتا نہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرایا اسی میں لگے رہے ہو۔ بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں، دیکھا ہے، اور کسی کی دکان پر، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کوئی سامان نہیں مل رہا ہے، تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ، بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کے اپنے کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ یہ ملے گا، یہاں جا اور میرا نام لے کر کے کہو۔ وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا۔ مومنوں، آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمت خداوندی سے محروم رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے۔ اسی لیے سود کو حرام اسی لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائے، دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ، یہ جائز نہیں اسلام میں۔ یہاں تک کہ غلہ جمع کر کے رکھنا اور وقت آنے کا انتظار کرنا، یہ بھی حرام ہے، حرام ہے۔ چاول کو ذخیرہ کر لیا، احتکار اس کو کہتے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھ لیا اور سوچتا رہا کہ مارکیٹ میں چاول جب کم ہوگا تو میں اپنا غلہ باہر نکالوں گا، اور اس وقت جو 100 روپے کلو کا چاول ہوگا میں 500 روپے کا بیچوں گا۔ یہ احتکار سخت ترین حرام ہے۔ کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پیاز کو، آلو کو، چاول کو، گیہوں کو، یہ جو روز مرہ کی ضروریات ہیں، اس کو جمع کر کے کئی گوڈاؤن میں سیف کر دیا، اور اس کے بعد مارکیٹ پر نظر رکھتے رہتے، مارکیٹ میں جب یہ چیزیں کم ہوں گی ہم اپنا غلہ باہر نکالیں گے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں۔ بندوں کے حقوق مارنا یہ معاملات کی خرابی ہے، احتکار جائز نہیں ہے۔